وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك القضاء الرحيم الفسيح. فضیلت الشیخ، یہاں آخر میں ایک اہم مسئلہ ہے کہ منکر حدیث کا کیا حکم ہے؟ کیا منکر حدیث مسلمان ہے؟ منکرین حدیث، کیونکہ یہ فتنہ انکار حدیث آج کل بہت تیزی کے ساتھ لوگوں میں پھیلتا جا رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جاہل لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، دین کا علم نہیں، آسانی کے ساتھ ان کے شبہات کو لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ صرف شبہات ڈالتے ہیں، نہ یہ لوگ غیروں میں کام کرتے ہیں، نہ کوئی ان کا کوئی اصلاحی اور تعمیری کام ہوتا ہے، بلکہ جو مسلمان ہیں ان کو نعوذ باللہ الٹا بناؤ، یہی ان کی پوری سازش ہوتی ہے، اسلام سے نکالو، حدیث کا منکر بناؤ۔ تو علماء کرام نے اس سلسلے میں منکرین حدیث کے تعلق سے کیا فتویٰ دیا ہے؟ مختصر طور پر یہ کہنا ہے کہ یقیناً علماء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ علم دیا تھا، عقل دی تھی، انہوں نے فتویٰ واضح طور پر دیا کہ جو شخص قرآن کو لے کر کے صرف اور دین میں سنت کو اور حدیث کو حجت نہیں سمجھتا ہے وہ کافر ہے۔ علامہ شیخ ابن باز، کسی نے کسی زمانے میں کچھ احادیث میں مذاق اڑایا، انہوں نے باقاعدہ ایک فتویٰ لکھا ہے، کتاب لکھی ہے، کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اسی طرح امام شافعی وغیرہ نے بھی آگے اس طرح کی باتیں ان کی ملتی ہیں جو کفر کا فتویٰ انہوں نے دیا ہے۔ تو لے دے کر کے یہی رہا کہ ہم ان بھائیوں کو، ایک چیز اور ہے، پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ اذا رأیتم مبتلا فقولوا الحمد للہ الذی عافانی۔ میں سامعین کرام سے کہوں گا کہ یہ لوگ مرض میں مبتلا ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے دل میں اس کے بارے میں شبہ نہیں ہے، ہم ان پر رحم کر کے کہتے ہیں تمہارا دین خطرے میں ہے، تم اپنے دین کو بچانے کے لیے اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے جواب دینے کے دن کا تمہیں یقین ہے تو پھر تم اپنے اس فکر پر نظر ثانی کرو، اور نہیں تو پھر جتنے لوگوں کو تم گمراہ کر رہے ہو خود اپنی گمراہی کا گناہ اور ان کی گمراہی کا گناہ تمہارے سر پر لادا جائے گا۔ ہمارے علماء نے ایسے لوگوں کے اوپر جنہوں نے حدیث کو عام طور پر حجت، پورے طور پر حدیث حجت نہیں ہے، اگر دو ایک حدیث میں شبہ انہوں نے ظاہر کیا یہ الگ بات ہے، لیکن پورے طور پر حدیث حجت شریعت نہیں، ان کے کفر کا فتویٰ دیا ہے، جس میں شیخ ابن باز کا باقاعدہ رسالہ ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی ہے، اس کی بھی رعایت ہونی چاہیے کہ منکرین حدیث کے کئی درجات ملتے ہیں۔ بعض لوگوں نے صراحتاً حدیث کا انکار کر دیا، اس کے مقابلے میں صرف قرآن سے ہمیں ہدایت ملی، ان کا مسئلہ کچھ اور ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے فکر سے انکار حدیث کے چور دروازے کھلتے ہیں، تو ان پر بھی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو باقاعدہ منکر حدیث کہہ کر کے اور ان کو اوپر کوئی فتویٰ لگانا، اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے علماء کو بیٹھ کر کے پھر نہیں تو یہی بات ہم نے احتیاطی طور پر کی، جو پورے طور پر حدیث کو دو ایک حدیث میں شبہ ہو تو اس کے بارے میں بھی ان کو غلط کہا جائے، لیکن کفر کا فتویٰ لگانا صحیح نہیں، لیکن جو پورے طور پر کہتے ہیں صرف قرآن دین کا شریعت نامہ ہے اور حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے بارے میں کفر کا فتویٰ علماء نے دیا ہے۔ اپنے دین اور ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ محمد بن نصر المروزی بڑے امام گزرے ہیں 3 صدی ہجری کے، انہوں نے کہا ہے جب ان کے پاس موضوع پر مسح کرنے کے تعلق سے مسئلہ آیا اور یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اس کو انکار کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ ساری حدیثوں کا انکار کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور اگر ایسا کرتا ہے تو اسلام کی جماعت سے وہ نکل گیا، مسلمان نہیں ہے۔ اگر دوسری حدیثوں کو مانتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی پورے حدیث کا گویا منکر ہو گیا۔ اور امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جتنی چیزیں فرض کر رکھی ہیں ان میں جو بھی احکام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر سمجھنا مشکل ہے، اور یہ مسلمانوں کے سارے علماء کا قول ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کہتا ہے تو مسلمانوں کی ملت سے نکل گیا اور ملحدین کی ملت میں داخل ہو گیا۔ یہ پرانے علماء کا فتویٰ ہے۔ جی، قرن رابع 4 صدی ہجری کے عالم ہیں امام آجوری، اپنی کتاب شریعہ میں جز نمبر 1 صفحہ نمبر 412 میں انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن میں جو کچھ ہے صرف اس کو لیں گے اور اس کے علاوہ دوسری چیز کو نہیں لیں گے، یعنی حدیث کا انکار کریں گے، تو امت کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے۔ جزاکم اللہ خیر، نہیں یہی ہے، امت کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ صبح سے لے کر رات تک اگر وہ 1 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس کے قول کے مطابق کافی ہے، پھر فجر کی 1 رکعت پڑھے گا،
فجر کے وقت 1 رکعت اور دن میں 1 رکعت، اس کے قول کے مطابق جو ہے کافی ہے۔ اور ایسا کہنے والا کافر ہے، مشرک ہے، حتیٰ کہ حلال الدم والمال کہا ہے انہوں نے۔ جی توبہ لی جائے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کو، کچھ لوگوں نے کہا توبہ بھی نہیں لی جائے گی، اس کو اگر اسلامی ملک میں رہتا ہے تو اس کو جینے کا حق نہیں ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب نہ بنے اور یا پھر چیلنج کرتا ہوا نکلے۔ یعنی یہ فیصلہ کرنے کا حق اسلامی عدالت کو ہے، نہ یہ کہ عوام کو کسی بھی حد کو جاری کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ تکفیر کا مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ہے، ہر کوئی آدمی، بلکہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو بھی بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، اور عوام کے لیے ہرگز یہ کسی طریقے سے روا نہیں کہ کسی بھی آدمی پر۔ دوسری بات ہے کہ غلط کام کا جس کی حد شرعی مقرر ہے، عام افراد اس پہ حد قائم نہیں کر، جیسے کسی نے دیکھا اپنی آنکھ سے کہ اس نے زنا کیا ہے اور یہ شادی شدہ ہے تو ہم اس کو قتل کر دیں، ہرگز جائز نہیں ہے شرعی طور پر، اس کا معاملہ اٹھایا جائے۔ اور ایسے مسئلے میں تو 4 گواہ چاہیے، یہ نہیں کہ کسی کی عزت ہر ایک لوٹتا پھرے۔ اسلام نے بہت ہی لوگوں کی تکریم کی ہے اور بہت ہی شروط کے ساتھ کسی چیز کی حد رکھی ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب مفتاح الجنہ میں صفحہ نمبر 14 مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ میں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو، صحت کے بعد، صحیح ہونے کے بعد اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو وہ شخص کافر ہے اور وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا، اور قیامت کے دن یہود و نصارہ کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو اس قسم کے نصوص ہیں علماء کرام کے، اور اتنی وضاحت کے ساتھ کہنے کے باوجود اگر منکرین حدیث کو کسی بات پر شبہ ہے، حجیت حدیث پر، جیسا کہ علماء کرام نے کہا، تو اپنے دین کی خیر منانی چاہیے۔ آخر میں فضیلت الشیخ سے گزارش کروں گا، ناظرین کرام کے لیے آپ حدیث کے تعلق سے، تمسک بالسنہ اور اعتصام بالکتاب والسنہ کے تعلق سے 2-4 کلمات میں نصیحت فرمائیں، تاکہ ناظرین کرام کو اس موضوع کی اہمیت معلوم ہو۔ بہرحال ہم سب کے مشترکہ کلام میں یہی بات تھی کہ پیارے رسول کے حدیث کی تمسک سے انسان کا دین، ایمان مکمل اور محفوظ رہے گا، اس کو چھوڑ کر کے ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اور اسی کو پیارے رسول اپنے خطبہ حاجہ میں ہر وقت کہا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا طریقہ جس سے ہدایت لیا جا سکتا ہے وہ پیارے رسول کا طریقہ، جو قرآن اور سنت کا مرقع تھا، آپ کا طریقہ۔ کیونکہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ پیارے رسول کے اخلاق کیا تھے، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها۔ ہم سنت کو پکڑیں اور ایک ایک چیز میں، بچوں کی تربیت میں، اپنی ذات میں، سب کچھ پیارے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اپنی رضامندی سے جزاکم اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔